بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات کا امکان۔ ایران نے جدید ترین لانگ رینج ڈرون طیارہ تیار کر کے اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دیں۔ روسی فوج شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے، یوکرینی صدر کا الزام۔ یوکرین کی جوابی کارروائی، روسی افواج پیچھے ہٹنے پر مجبور۔ اسرائیل کا ایک اور ڈرون طیارہ فلسطین میں گر کر تباہ۔ انسداد دہشت گردی کیس، عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع۔ IMF کا پروگرام بے سود، ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا۔ ملکہ برطانیہ کی وفات پر پاکستان میں یوم سوگ، پرچم سرنگو۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ازبکستان کے شہر سمرقند میں 15 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان، بھارت، چین، روس اور دیگر رکن ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ اجلاس کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ کی ملاقات متوقع ہے، تاہم ابھی تک چین کی جانب سے صدر کے سفری منصوبے کی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف بھی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ کرونا وبا کے بعد گزشتہ 2 سال میں چینی صدر کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ امکانی ملاقات بھی کورونا کے بعد چین سے باہر کسی سربراہ مملکت کے ساتھ ان کی یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے مقامی سطح پر جدید ترین لانگ رینج ڈرون تیار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے جدید لانگ رینج ڈرون تیار کر لیا ہے۔ ایرانی فوج کے حکام کا کہنا ہے کہ نئے ڈرون کا نام آرش 2 رکھا گیا ہے، جو آرش 1 کا نیا ورژن ہے۔ نئے ڈرون سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون کے ذریعے تل ابیب اور حائفہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر عالمی پابندیوں اور تنقید کا سامنا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے کی تجدید سے متعلق معاملات ابھی التوا کا شکار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی فوج شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کا مقصد عام شہریوں کو مصیبت میں مبتلا کرنا اور انہیں بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات سے محروم کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مشرقی حصے میں پسپائی کا بدلہ عام شہریوں، جوہری پاور پلانٹ اور دوسرے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر لے رہا ہے۔ حملے کے بعد کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز نے اپنی رپورٹ میں یوکرینی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ روس کی جانب سے پانی سپلائی کرنے کے ذرائع کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اتوار کو رات گئے ٹویٹ میں لکھا کہ روسی فوجی ذرائع کو نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ ان کا مقصد عام شہریوں کو مصیبت میں مبتلا اور انہیں بجلی اور گرم رکھنے کے ذرائع سے محروم کرنا ہے۔ امریکہ میں یوکرین کے سفیر نے روسی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان کے مطابق یوکرین کی جانب سے شہر اور دیہات آزاد کرنے پر روس ان علاقوں پر میزائل برسا رہا ہے۔ دوسری جانب ماسکو نے اس امر سے انکار کیا ہے کہ اس کی فوجیں جان بوجھ کر شمالی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ صدر زیلنسکی نے جنوب مشرقی حصے میں روسی فوج پر حملوں کو 6 ماہ کی جانب سے ایک اہم کامیابی قرار دیا اور کہا تھا کہ موسم سرما میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کی جوابی کارروائی، روسی افواج پیچھے ہٹنے لگیں۔ یوکرین کی جانب سے جوابی کارروائی سے اہم شہروں پر
قبضے کے بعد روسی افواج پیچھے ہٹنے لگی۔ یوکرین کے حکام کا دعویٰ ہے کہ ہفتے کے روز ان کے فوجی روسی افواج کے لیے اہم مشرقی سپلائی مرکز کو پیانسک میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج ایزیوم سے پیچھے ہٹے ہیں تاکہ وہ دوبارہ منظم ہو سکیں۔ روس کی وزارت دفاع نے تیسرے اور اہم قصبے بالاکلیا سے فوجیوں کے انخلاء کی بھی تصدیق کر دی۔ روس کا ایزیوم سے انخلاء کا اعتراف اہم ہے کیونکہ یہ ماسکو کے لیے ایک بڑا فوجی مرکز تھا۔ اگر یوکرین کی پیش قدمی اس طرح جاری رہی تو اپریل میں کیو سے روسی فوجیوں کے انخلاء کے بعد یہ دوسری اہم کامیابی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک اور ڈرون طیارہ مغربی کنارے کے علاقے کلکلیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا کہ اس کا ایک ڈرون طیارہ مغربی کنارے کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس حادثے کی وجہ ڈرون طیارے میں ہونے والی فنی خرابی کو بتایا ہے۔ اس ڈرون طیارے کی اس علاقے میں پرواز کی وجہ اور اس کے ماڈل کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چند دن پہلے اسرائیلی فوج کے حوالے سے خبر تھی کہ مغربی کنارے میں فلسطینی مجاہدوں کی تیز ہوتی ہوئی کارروائیوں کو روکنے کے لیے جنین اور نابلس میں ہم ڈرون طیارے تعینات کیے جائیں گے۔ مغربی کنارے خصوصاً نابلس اور جنین میں فلسطینی مجاہدوں کے مسلحانہ قبضے نے اسرائیل کو پہلے سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف غزہ میں فلسطینی مقامت کے بارے میں پریشان تھے۔ یاد رہے کہ جعلی اسرائیلی حکومت سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور آباد کار صہیونی فلسطین چھوڑ کر دوسرے ممالک جانے کا سوچنے لگے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی۔ جج راجہ جواد عباس کا کہنا تھا کہ تفتیش کی سٹیج پر عدالت مداخلت نہیں کیا کرتی۔ آپ دونوں فریقین آپس میں طے کر لیں کہ کہاں شامل تفتیش ہوا جا سکتا ہے۔ بابر اعوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے دفتر میں تفتیش کی پیشکش کر دی۔ سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت کا آج آخری روز تھا۔ عمران خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ دوران سماعت جج نے استفسار کیا کہ عمران صاحب شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ جی ہم نے تفتیش جوائن کر لی تھی، جس کے بعد بابر اعوان نے عمران خان کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں داخل کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے عمران خان کی گاڑی کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ عمران خان نے انسداد دہشت گردی عدالت سے 12 ستمبر تک عبوری ضمانت حاصل کر رکھی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے آنے والے راستوں پر جگہ جگہ خاردار تاریں لگا رکھی تھی، جبکہ غیر متعلقہ افراد کے بھی عدالت میں داخلے کی پابندی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ڈالر کی قیمت میں پھر ₹1.82 کا اضافہ ہو گیا۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور انٹر بینک میں آج بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر آج ₹1.82 مہنگا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر ₹229 سے تجاوز کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کی وفات پر برطانوی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں آج ملکہ برطانیہ کی وفات پر یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگو ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد وزارت خارجہ کی تجویز پر وزیر اعظم نے پاکستان میں یوم سوگ منانے کی منظوری دی۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی وزیر اعظم لسٹرس کو ملکہ الزبتھ دوم کی وفات پر تعزیتی خط بھی تحریر کیا تھا۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن آمد پر وزیر اعظم ملکہ الزبتھ دوم کی خدمت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہائی کمیشن میں رکھی تعزیتی کتاب میں اپنے تاثر قلم بند
کیے تھے۔ واضح ہے کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 8 ستمبر کو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی عمر 96 سال تھی۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ملک میں 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ملکہ کی تدفین لندن برج آپریشن کے منصوبے کے تحت سر انجام پائے گی۔ ملکہ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔